انٹرویو میں آپ جو ہے وہ ایک دم پنجابی میں بھی آ جاتے ہیں اور لتاڑ دیتے ہیں، ایون گالیاں تک دے دیتے ہیں. یہ کچھ سمجھ نہیں آیا یہ. اچھا گالی کو میں ایک تو فاؤل پلے نہیں سمجھتا. گالی یوٹیوب میں وہ آ بھی جائے تو وہ یہ انگریزی میں گالیاں جو ہیں اور یہ وہ فلاں فلاں ہے نا، یہ وہ تو فیشن ہے. تو یہ ایک ایکسپریشن ہے. گالی ویسے دینا نہیں چاہیے، نامناسب بات ہے، لیکن نا کہیں کہتے ہیں سائیں تیرا نہیں تیرے وہ سائیاں دا منہ ماردا، تیرا نہیں تیرے سائیاں دا منہ ماردا. تو کہیں ٹھڈوں سے باز آتے ہیں، کہیں گالی سے باز آتے ہیں، کہیں چپیڑوں سے. اور ویسے ریسنٹلی آپ نے ایک ڈاکٹر صاحب کو بہت لتاڑا ہے. ڈاکٹر لڑاؤ جانا تھا جی یار، وہ بہت غلط وہ حرکتیں ہیں ان کی. انہوں نے دیکھیں ایک محفل میں شعیب بن عزیز صاحب کے گھر میں، اب اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، ان کے گھر میں کہہ دیا کہ ملکہ ترنم نور جہاں اور میرے والد صاحب کے ریلیشن شپ تھے. اب میں کچھ اس میں ایڈٹ بھی کر رہا ہوں. تو اور عام تاثر یہ وہ دیتے ہیں کہ وہ شاید ماں سے بھی زیادہ ان کی عزت کرتے ہیں اور وہ جانتے ہیں. اور یہ مجھے کہا ہے، میں یہ کو آپ کو نہیں کہا یا مصطفیٰ صاحب کو نہیں کہا، یہ نہیں ہے، مجھے کہا ہے ڈاکٹر. اور اس سے پہلے یہ کچھ شاہدہ منی ایک ہماری سنگر ہیں، جی جی ان سے بھی چپیڑیں کھا چکے ہیں. اب جو ہے وہ بشرا انصاری، ایک دیکھیں بشرا انصاری صاحبہ پہ وہ ابو دی لا نہیں ہے، ان پہ تنقید کی جا سکتی ہے، ان پہ کام. ایک جو آپ ذاتی زندگی میں اب ان کے بارے میں کہا جائے کہ وہ ہوتا ہے ان کے گھر میں، وہ تے نہیں بشرا انصاری تے نہیں کہہ رہی تو دا بیاہ پونا رہے ہے نا. تو ان کے فن پہ اس حد تک نہیں جانا چاہیے، ان کے فن پہ آپ تنقید کریں، بالکل فن پہ بات کریں. میں ملکہ ترنم نور جہاں پہ کیسی بات کی ہے، ان کے عقار پہ کر لی بات، ان کے گانے پہ بات کر لی، یہ بات کر لی کہ جی مجھے زیادہ لتا منگیشکر پسند ہے نا. یہ ساری میں میڈم کی ذاتی زندگی میں تو بات نہیں کر رہا، حالانکہ میڈم کی ایک ذاتی زندگی بھی بہت دلیرانہ انہوں نے گزاری ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ذاتی زندگی پہ بات کرتا ہے، کبھی ریشم کی آپریشن کی بات کر دیتا ہے، کبھی کسی کے دانتوں کی بات کر دیتا ہے، کبھی کسی کے بوٹکس کی بات کر دیتا ہے. آپ این اطلاقاں بھی دوائیاں نے لون پا کے ہے جی. تو مجھے تو خلیل الرحمان قمر صاحب کا فون آیا تھا اور انہوں نے مجھے کہا کہ یار کی مطلب وہ میں تو وہ نہیں لفظ بھی نہیں بولنا چاہ رہا، تو میں ان کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. اور اگر یہ مجھے ڈسکس کریں گے تو میں تو پھر مطلب کراں گا ہے نا. میں ایک سینئر آدمی، یہ تو بنیادی طور پہ ڈاکٹر ہے اور اس میں اس کا کوئی نام مقام نہیں ہے. یہ وہاں سے مائگریشن کر کے ڈیپوٹیشن تے ادھر باڑ آندا ہے جی، اور تاڑیاں بجا بجا کے سمجھ آئی جے، میں کہا گل کیتی جے. تو ہمارا تو بھائی اسپیشلائزیشن ہے، اوڑھنا بچھونا یہی ہے، اوڑھنا بچھونا ہے. اور آپ کی دعا سے جو ہے وہ 35 سال میں جو ہے وہ کام کیا ہے اور اب بھی کر رہے ہیں. اور کوئی دعویٰ بھی نہیں ہے کہ جی کہ وہ ہم نے کوئی گھنگرو توڑ کام کیا یا قلم توڑ کام کیا. تو ہمارا تو یہ ہے، ہم وہ بائی پروفیشن اس میں منیمم ایجوکیشن MA جرنلزم ہی ہے نا، میتھس کام وہ کر کے میں کر رہا ہوں. اور 35 سال 36 سال میرا تجربہ ہے. تو ڈاکٹر جڑا ہے وہ مہک ملک داتے MBBS ہی ہیں، کوئی میرا خیال ہے وہ ہڈیوں کے وہ ہیں، اور ہڈی پسلی وہ مطلب وہ دے وچ کوئی دسو کی ڈگری انہاں دی، کی معیار ہے، کی انہاں نے کم وہایا شو بیز. اور وہ پھر بہت فضول تکلیف دہ گلاں کرتے ہیں. اب شبنم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. شبنم صاحبہ دیکھیں اسپیشل کیس ہیں وہ، اس لیے کہ جب ڈھاکہ فال آف ڈھاکہ ہوا جی وہ علیحدہ ہم سے ہوئے ہیں، یہ لوگ نہیں گئے. روبن گوش سمجھانے کے لیے میں ویسے کہہ رہا ہوں، کم سے کم RD بربن جتنے بڑے میوزک ڈائریکٹر رہے ہیں تو وہ نہیں گئے، یہیں رہے. تو ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے، زیادہ عزت کرنی چاہیے کہ یار یہ پتہ چلے کہ یہ بنگالیوں نے ٹھیک نہیں کیا تھا، یہ دیکھیں یہ ہمارے ساتھ ہیں ہے نا. تو یہ ان کے خلاف کہہ رہا ہے کہ جی جوا ہوندا سی. تو میں اس کو پہلوان اس لیے مانوں کہ یہ جو صحیح جوا ہوتا ہے وہ کمار خانے کا ذکر کرنا، جڑے صحیح کوٹھی خانے نے انہوں کا ذکر کر، جتھے ہوندا ہے جتھے چھتر پیندے نے تے انہوں کا ذکر کر ہے نا. ان کا نہیں تم ذکر کر رہے. اور 46 سال بعد
یہ تو 1978 13-14 مئی 1978 کا یہ واقعہ ہے. 46 سال بعد کی گرکی پی گئی تینوں. یہ ہے معاملہ سر. اچھا میر صاحب، ببو برال صاحب آپ کے بچپن کے دوست ہیں. سہیل احمد صاحب بڑا یارانہ آپ کا ان کے ساتھ، وہ بھی گجرانوالہ سے ہیں، تو کچھ ان کے بارے میں بتائیں. اور خاص طور پہ ببو برال صاحب اتنا بڑا آرٹسٹ، اور جو ان کا اینڈ ہوا یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ نہیں. ٹھیک ہے، صحیح بات ہے، اس سے کوئی انکار نہیں. ببو برال صاحب سے جو میرا بانڈ ہے وہ میں تو حیران ہوں. میں زندگی میں شاید وہ شخص ہوں جس نے سب سے زیادہ ببو برال کو سنا ہے. اور ببو برال کو جو آپ نے سنا ہے وہ صرف 10% سنا ہے. 90% وہ انکارپوریٹ کیے بغیر، سیلولائڈ پہ، فیتے پہ، کسی کو دکھائے بغیر وہ اپنا سارا ساتھ لے گئے. میں نے 100% سنا ہے ببو برال. وہ اتنا اس میں ورائٹی اور اتنا بڑا. اس کا جانرا تھا میوزیکل کامیڈی. میوزیکل کامیڈی اور ٹونز کی کامیڈی. میں سنگر کے نام لیتا جاؤں تو آپ کا یہ پروگرام چھوٹا پڑ جائے گا. اتنے سنگرز کا وہ گانا انہیں یاد تھا. یعنی خود بھی گانے گاتے رہے. مرایا کیری، بی بی کنگ، ام کلثوم، چنچل، بڑے غلام علی خان، لتا جی، کشور جی، رمتا، طفیل نیازی، مہدی حسن، ایس ٹی برمن، نام گنتے جائیں، نام لیتے جائیں، نام، بالی جٹی، ہاں جی، اور عالم لوہار، یہ جٹ، وہ وٹنی ہیوسٹن. یہ اتنا کچھ انہیں یاد تھا. اور وہ یہی سمجھتے رہے، یہی کہتے رہے کہ پتہ نہیں 200-300 سال انہوں نے جینا ہے. اور اسی طرح سہیل احمد صاحب بھی. سہیل احمد صاحب میں سمجھتا ہوں کہ بلیسنگ ہے ہمارے لیے. تو ویسے تو وہ سب کانٹیننٹ جو ان کو دیکھ رہا ہے، جو لطف اندوز ہو رہا ہے جی، ہمارے تو وہ بڑے بھائی ہیں. اور اب جب سے ہمارے والد صاحب چلے گئے ہیں تو ہم انہیں ڈپٹی ابو بھی کہتے ہیں. ہمارے تو گھر میں پنکھا خراب ہو جائے یا جو بھی یہ سارا سلسلہ ہے یہ انہی کے ساتھ ہے، انہی کے وہ ہے مہربانی ہے. تو وہ ابھی پچھلے دنوں ان کا آفتاب اقبال صاحب سے جو معاملہ ہوا اس پہ آپ بڑا کھل ڈل کے بولے ہیں. دیکھیں، وہ سہیل احمد صاحب کی ISP آ رہے ہیں. وہ جب ان کی طرف کوئی منہ کر کے تھوکے گا، ایک تو تھوک اس کے منہ پہ آئے گی. وہ چاند ہیں، بلکہ آگے ہیں، آفتاب، ماہتاب. ٹھیک ہے جی. اور وہ غلط بات تھی انہوں نے کی کہ ڈاکٹر فقیر محمد فقیر ہیں، فقیر صاحب. پنجابی. جی ٹھیک ہے. تو وہ ان کے نانا ابو ہیں. تو انہوں نے ایک سازش کے تحت ان کے متعلق جو ہے وہ غیر مناسب جو ہے انداز اپنایا.